آج کا واقعہ اگر آپ اکیلے میں سن رہے ہیں تو میری مانے کمرے کی لائٹس کو آن کر دیں، کیونکہ آج کا واقعہ میرا اپنا واقعہ ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا تھا، اور یہ اتنا خوفناک ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو بھی میری طرح رات کو نیند ہی نہ آئے۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ایسے ہی سچے اور خوفناک واقعات پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات ہے 2023 کے رمضان کی۔ ہمارا ہر سال کا یہی شیڈول ہوتا تھا کہ ساری رات ہم سحری تک کرکٹ کھیلتے تھے۔ اپنے علاقے میں تو کوئی ایسی جگہ تھی نہیں، اس لیے ہم بحریہ کی روڈز پر کرکٹ کھیلنے جاتے تھے۔ لیکن اس رمضان جب ہم وہاں پہنچے تو بہت زیادہ رش تھی، کہیں بھی کوئی کھیلنے یا وکٹ لگانے کی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ ہم نے پورے بحریہ ٹاؤن میں کوئی جگہ ڈھونڈنا شروع کر دی جہاں اسٹریٹ لائٹس لگی ہوں اور گھر وغیرہ یا ٹریفک اتنی نہ ہو۔ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ جانے کون سے فیز میں گھس گئے، پر بالآخر ہمیں ایک جگہ مل ہی گئی۔ وہاں پر 2-3 گھر کی کنسٹرکشن ابھی ہو رہی تھی اور باقی سب خالی پلاٹ تھے۔ بس ایک طرف کو ایک گھر بنا ہوا تھا جس کی لائٹس وغیرہ آف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس جگہ پر کافی وحشت سی محسوس ہونے لگی، جیسے کچھ تو چیز صحیح نہ ہو۔ پر اتنے ڈھونڈنے کے بعد وہ جگہ ملی تھی تو میں نے زیادہ نقص نہیں نکالے اور ہم کھیلنے لگ گئے۔ اب ہم ڈیلی وہاں جانے لگے کھیلنے کے لیے۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا کہ پھر وہ رات آ گئی۔ 7 روزے گزر چکے تھے۔ ہم اس رات بھی کرکٹ کھیلنے کے لیے وہاں گئے۔ پہلے تو تھوڑی دیر نارمل رہی، ہم کھیلتے رہے کہ پھر ایک دوست نے زور سے شاٹ ماری اور بال اس اکلوتے بنے ہوئے گھر کے چھت پر چلی گئی۔ اب اس گھر کی لائٹس وغیرہ تو ہر وقت بند ہی رہتی تھی۔ اب ہم سب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بال کیسے واپس لائی جائے کہ اسی وقت بال کسی نے چھت سے دوبارہ واپس نیچے پھینک دی۔ ہمیں کافی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چھت پر کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ بال کس نے واپس پھینکی۔ بہرحال ہم نے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ شاید چھت پر کوئی ہو، ہمیں اندھیرے میں نظر نہ آیا ہو۔ وہ گھر دکھنے میں تو کافی لگژری تھا، پر پھر بھی مجھے اس سے عجیب سی وائبز آتی تھی۔ میں شاید سمجھا نہ پاؤں، وہ گھر بہت زیادہ بے رونقا سا تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب سے وہ بال کسی نے نیچے پھینکی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے چھت کے کونے میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وہ رات ہم کرکٹ کھیل کے واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب اگلی رات ہم جب واپس وہاں کرکٹ کھیلنے گئے تو کچھ ہی دیر میں ایک لڑکے نے پھر سے بال اسی گھر کی چھت پہ پھینک دی۔ اس بار ہم نے کافی انتظار کیا پر بال واپس نہیں آئی۔ اتفاق سے اس رات ہم بال بھی ایک ہی لے کر گئے تھے۔ وہاں گلی کا چوکیدار تو روز ہوتا تھا اور اس سے ہماری اچھی خاصی سلام دعا بھی ہو گئی تھی، پر اس رات وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، شاید چھٹی پر ہوگا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ میں جا کر گھر کی بیل بجا کر دیکھتا ہوں۔ کل کسی نے بال پھینکی تھی تو مطلب کوئی تو وہاں رہتا ہی ہوگا۔ پر یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے گھر کی بیل بجائی اور انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ دل کے اندر عجیب سا ڈر تھا، پر وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اندر سے تو ڈر رہے ہوتے ہیں
پر دوستوں کے سامنے شو نہیں کرنا چاہتے تو 3 بار بیل پریس کرنے کے بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ ایک بزرگ انکل، لمبی سفید داڑھی اور ہلکے گرین سی کلر کی انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور بولا کہ چھت پر بال آئی ہے۔ انہوں نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا اور بولا جا کے لے لو۔ میں گھر کے اندر گھسا تو گھر میں ہلکا سا پیلا بلب چل رہا تھا، باقی سب اندھیرا، لیکن ان کے گھر کے اندر ایک عجیب سی خوشبو تھی، بہت تیز۔ اس خوشبو سے میرا سر درد ہونے لگا تھا۔ ایسی خوشبو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں اسمیل کی تھی۔ بہرحال میں نے ان سے چھت کا رستہ پوچھا تو انہوں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے سیکنڈ پورشن پر پہنچا تو گپ اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی فلیش آن کی اور چھت کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا کہ بالکل آپ کسی ان نون بندے کو اکیلے کیسے اوپر بھیج سکتے ہو۔ بہرحال میں نے سوچا شاید بزرگ ہے، سیڑھیاں چڑھ نہ سکتے ہو۔ میں چھت پر گیا، بال اٹھائی اور واپس نیچے آ گیا۔ پر جب میں نیچے آیا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا پر وہ بزرگ انکل وہاں نظر نہیں آئے۔ میرا کام تو ہو گیا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور ہم اپنا کھیلنے لگ گئے۔ اور وہ خوشبو جیسے میرے اندر سما سی گئی تھی۔ میرا سر شدید درد کرنے لگا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوشبو میرے سے ہی آ رہی ہو۔ سر درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں سائڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد کھیل بھی نہیں پایا۔ بہرحال ہم اس کے بعد گھر چلے گئے۔ میرے سر میں اتنا درد تھا کہ میں سحری بھی نہیں کر پایا اور ایسے ہی سو گیا۔ مجھے لگا تھا شاید سونے سے یہ درد ختم ہو جائے گا، پر میں غلط تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی ویران جگہ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دور دور تک وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ دور مجھے تھوڑی سی روشنی دکھائی دیتی ہے اور اچانک مجھے وہی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ میں اس خوشبو کو فالو کرتا ہوا اس روشنی کو چھوڑ کے اندھیرے کی طرف چلنے لگتا ہوں، اور چلتے چلتے مجھے وہی گھر دکھائی دیتا ہے اور اس کے گیٹ پہ وہی بزرگ انکل کھڑے ہوئے مجھے گھور رہے ہوتے ہیں۔ اف، ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے تھوڑا سکون ہوا کہ اللہ کا شکر یہ خواب تھا، پر میں پسینے سے مکمل بھیگ چکا تھا اور سر درد اتنا زیادہ تھا کہ مجھ سے آنکھیں تک نہیں کھولی جا رہی تھی۔ وہ دن میرا سارا تکلیف میں گزرا۔ افطاری کے بعد میں نے میڈیسن لی، تھوڑا فرق پڑا، پر اس رات میں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں گیا۔ مجھے لگا تھا کہ اب شاید سب صحیح ہو گیا ہے، پر جو اب شروع ہوا تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ جیسے ہی رات کو وہی وقت ہوا جب میں اس گھر میں گیا تھا، مجھے نہ جانے کہاں سے وہی خوشبو آنا شروع ہو گئی اور اتنا شدید درد کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میڈیسن کھائی، سب کچھ کیا، پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تڑپتے تڑپتے کہیں آنکھ لگی تو سیم اسی خواب سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا حال سخت برا ہو چکا تھا۔ 3 دن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور سارا دن میں ٹھیک ہوتا تھا۔ رات کو جیسے ہی وہ وقت آتا مجھے وہی خوشبو اور وہی سر درد، اور جیسے ہی آنکھ لگتی اسی خواب سے میری آنکھ کھل جاتی۔
میں اپنے بھائی کے ساتھ شاہ صاحب کے گیا، انہیں ساری بات بتائی۔ شاہ صاحب نے مجھ پر دھم کیا اور کچھ وظائف بتائے۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ میں بہتر ہوتا گیا، اور جو بات میرے دوستوں نے مجھے بتائی اس پر مجھے آج تک یقین نہیں آتا ہے۔ میرے دوستوں نے بتایا کہ نیکسٹ ڈے جب ہماری بال اسی چھت پر گئی تو ہم کافی دیر بیل بجاتے رہے اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور جب اگلے دن چوکیدار آیا ہم نے اس سے پوچھا تو وہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ گھر تو 2 مہینے سے بند ہے اور وہاں کوئی بزرگ انکل نہیں رہتے۔ جن کا یہ گھر ہے وہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں، اور اس گھر کی چابی صرف میرے پاس ہے، اور 2 دن میں تو چھٹی پہ تھا۔ میرے لیے آج تک یہ بات ایک راز ہے کہ اگر وہاں کوئی نہیں رہتا تھا تو جن سے میں ملا وہ کون تھے۔ میں نے یہ واقعہ جب چینل شروع کیا تھا تب ہی سوچا تھا کہ شیئر کروں گا، پر سوچا کہ کچھ منتھ بعد ہی رمضان ہے، رمضان کا واقعہ رمضان میں ہی شیئر کروں گا۔ تو یہ تھا ایک ایسا واقعہ جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ آخر وہ جن بزرگ انکل کو میں نے دیکھا تھا وہ تھے کون۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ایسے ہی سچے اور خوفناک واقعات پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔